لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو فون کرتا ہے، تمہارا باپ گاڑی دے سکے گا؟ کہاں دے دے گا؟ کہ تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم کو گاڑی دے دے۔ تو لڑکی نے تن کر کے کہا کہ میرے باپ کی تو اوقات ہے پلین دینے کی، تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ حلوائی کی دکان پر نانا جی کا فاتحہ۔ دھیان سے رکھیے گا، تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اشتہار میں جہیز، نشہ، اس کے حوالے سے 2 پیغام نکل چکے، 2 پیغام باقی رہ گئے، آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ 70 سال کا بوڑھا آتا ہے یو پی سے، 70 سال کا بوڑھا عرب سے آتا ہے، حیدرآباد بہار، 16 سال کی لڑکی سے شادی کر کے چلا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا بے شرم باپ ہے، 16 سال کی بیٹی کو 70 سال کے بوڑھے سے نکاح کر دیا۔ کوئی بھی باپ جان کر کے بوجھ کر کے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ نہیں سکتا۔ یہ سماج ہے، بغیر پیسے کے، بغیر گاڑی کے، بغیر سامان کے نکاح کرتا نہیں ہے۔ تجارت نکاح کو بنا دینے کی وجہ سے باپ کے لیے بیٹی بوجھ بن گئی۔ اسی بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے 70 سال کے بوڑھے کے ساتھ باپ نے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، آپ سنتے ہوں گے پہلے مسلمان لڑکا غیر مسلم کی لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، یہ آپ سنتے تھے، اور اس کے بعد یہ سننے میں آیا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا، آپ نے یہ سنا ہوگا۔ لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے، 1000 کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اب میں اس کی وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، دعا کیجئے خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کے لیے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھاگ کیوں رہی ہے؟ 3 وجہ سے بھاگ رہی ہے۔ باپ کو بیٹی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بیٹی کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے باپ کو، کس سے بات کر رہی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے سونے گھر میں بکری سواسی، بیٹی کی آبرو جا رہی ہے، ایمان جا رہا ہے۔ دوسری وجہ ذرا دھیان سے سنیے گا، آنکھ بند کر کے ارریا میں جا کر کے بیٹی کا داخلہ کرا دیا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ لڑکی کا اسکول ہے یا لڑکے کا اسکول ہے، آنکھ بند کر کے یہ باپ اپنی بیٹی کا اس اسکول میں داخلہ کراتا ہے جس میں لڑکا بھی پڑھ رہا ہے۔ اب عشق اور محبت کا چکر ہوا، لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، یہ لڑکی کیوں بھاگ رہی ہے؟ سماج نے لڑکی کو بوجھ بنا دیا۔ پہلے یہ سننے میں آتا تھا جو شیخ برادری کے لوگ ہیں یہی لوگ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اب اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، شیخ کو پیچھے کرنے کے لیے راستہ اختیار کیا، بیٹی کی شادی شیخ میں کرائیں گے اور بیٹی کی شادی کلہیا میں کرائیں گے۔ کلہیا بیٹی ہے، کلہیا لڑکا ہوگا، لیکن جہاں بیٹا ڈاکٹر بنا، پروفیسر بنا، تو اب کلہیا کی بیٹی اس کے لیے لائق نہیں ہے، اب یہ شیخ کی بیٹی کو تلاش کرتے۔ کیوں؟ یہ بےمان باپ جانتا ہے نگد الگ ملے گا، 4 چکا الگ ملے گا، مالا مال ہو جائیں گے۔ اس نکاح کو تجارت بنانے کے نتیجے میں لاکھوں لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ذمہ دار یہ پورا سماج ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، آپ کان کھول کر کے اس کو سنیے، اسی ہندوستان میں لڑکیوں کو سال میں کتنی بڑی تعداد میں مارا جاتا ہے؟ 10 لاکھ کی تعداد اس ہندوستان میں لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکی گھٹ رہی ہے، لڑکا بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری ملک میں دیکھیے، جرمنی میں 50 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، برطانیہ میں 40 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، امریکہ میں 78 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، روس میں 70 لاکھ عورت مرد سے زیادہ ہے، پاکستان میں 1 کروڑ عورت مرد سے زیادہ ہے، اور ہندوستان میں عورت کم ہے، مرد زیادہ ہے۔ اگر یہ عورت ختم ہو جائے گی تو کنیا بیٹی کے لیے کہاں سے لاؤ گے؟ آج جانتے ہیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ بیٹا آنے دو، برکت آ رہی ہے،
ایک درجن آ گیا، این قدر آ قدر این قدر آ قدر این قدر آ قدر، آنے دو آنے دو آنے، برکت آ رہی ہے۔ جیسے ہی ایک بیٹی آئی، اب منا رہا اللہ اللہ بیٹا دے دو بیٹا دے دو۔ دوسری بیٹی آ گئی، اب باپ سے ماں سے زیادہ باپ پریشان ہے کہ پچھلے سال ماں نے پیدا کیا، اس سال یہی باپ پیدا کرے گا۔ معاملہ کیا ہے؟ نیت خراب ہے۔ بیٹا آ رہا ہے مال آئے گا، بیٹی آ رہی ہے مال جائے گا، مالدار رہیں گے غریب ہو جائیں گے۔ بیٹی پیدا ہو رہی ہے، بیٹی کی وجہ سے غریب ہے امیر نہیں ہو سکیں گے، نیت میں فتور ہے۔ جانتے ہیں 10 لاکھ لڑکیوں کو مارا جا رہا، نسبندی کرائی جا رہی ہے، آپریشن کرایا جا رہا، ہم دو ہمارے دو، اگلا بچہ ابھی نہیں، ایک کے بعد کبھی نہیں، کم سنتان سکھی کسان۔ مسئلہ کیا ہے؟ آبادی نہیں ہے کہ بیٹی اگر بڑھے گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے ہم کو بتائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، حج کرنے کے بعد کسی آدمی کو آپ نے غریب ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ 2 شادی کرنے والے کو آپ نے غریب دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ میرا تجربہ، شیر شاہ آبادی قوم یہاں موجود ہے کہ 33% لوگ ڈبل شادی کرتے ہیں۔ نبی کی سنت ہے حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، شادی کرو ایک سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ غور کر کے بتائیے، شیر شاہ آبادی قوم بغل ہی میں رہتی ہے، آپ دیکھیے جو 2 بیوی والا ہے ان کے بچے زیادہ ہیں، اور جن کے بچے زیادہ ہیں ان کو ترقی زیادہ ہے۔ اتنی بڑی پیٹی لے کر کے بیٹھتے ہیں ان کے جلسے میں، وہ پیٹی سارے کے سارے لوگ بھر دیتے ہیں اس کو، ہم لوگ چلا کر کے رہ جاتے ہیں، ہم کو ترقی نہیں۔ اس دور میں چائنا ہے، وہاں آبادی زیادہ ہے، اس کو سب سے زیادہ ترقی ہے کہ نہیں؟ آبادی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے سے باپ نے پوچھا، باپ سے بیٹے نے پوچھا، ابا حضور آپ نے اپنی شادی میں کتنا پیسہ خرچ کیا تھا؟ کہا بیٹا شادی کے لیے قرض لیا تھا اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، قرض ادا کر رہا ہوں، ابھی تک ادا نہیں ہوا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، یہ گٹکا میں جوان ہمارا کتنا پیسہ تھوکتا ہے؟ 12 ارب روپیہ سندھ کے جوانوں نے گٹکا میں تھوک دیا۔ دارو میں کتنا پیسہ بہایا؟ 400 بلین ڈالر ہمارے جوانوں نے دارو میں بہا دیا۔ 35 بلین ڈالر حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکالنے میں، سگریٹ پینے میں اڑا دیا۔ ہم اپنے چال سے غریب ہیں، اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا۔ دھیان سے سنیے گا ایک مثال، لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو فون کرتا ہے، تمہارا باپ گاڑی دے سکے گا؟ کہاں دے دے گا؟ کہ تمہارے باپ کی اوقات نہیں ہے کہ ہم کو گاڑی دے دے۔ تو لڑکی نے تن کر کے کہا کہ میرے باپ کی تو اوقات ہے پلین دینے کی، تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ حلوائی کی دکان پر نانا جی کا فاتحہ، او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پیٹی۔ کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پیٹی۔ گھوڑا سے بدتر چھے اج کا جوان، ہائے مسلمان ہائے مسلمان ہائے مسلمان ہائے مسلمان۔ بیٹی کی شادی فری میں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کتنے بے ایمان نظر آ رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، تیزی سے نکل جائے گا۔ اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، نشہ کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ ہمارا جوان ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرے، میں جو پیغام دے رہا ہوں آپ قبول کر کے دکھائیے۔ میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں جلسے میں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی دے گا۔ جوان لوگ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ قبول کریں گے۔
बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। 100 बार दुआ करेंगे फिर भी आप जवान नहीं होंगे। हाँ, सीधा जन्नत में आप जवान होंगे। रुस्तम ने मुसलमानों के बारे में अपने कासिद से पूछा, मुसलमान को तरक्की क्यों हो रही है? हजरत उमर ने 10 साल के अंदर 22,51,000 मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। मुसलमान फतह करते जा रहे हैं, तरक्की क्यों? तो जवाब दिया कासिद ने कि मुसलमान दारू नहीं पीता इसलिए ज़मीन फतह कर रहा है, तरक्की हो रही है। मुसलमान जिना नहीं करता इसलिए तरक्की हो रही है। रात में वो तहज्जुद पढ़ता है, दिन में घोड़े की पीठ पर वो शहसवार है, उसका ज़मीन पर चलते हुए आसमान से रिश्ता है। वो तुमको शिकस्त देगा, तुम उसको शिकस्त नहीं दे सकते। दूसरी मिसाल, इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था बाबर। वो इब्राहिम लोधी के खानदान से हुकूमत छीनने के लिए आया था, हमला किया, नाकाम हुआ। उसने पूछा कि मैं नाकाम क्यों हो गया? मेरे पास फौज ज़्यादा थी, ताकत ज़्यादा थी, मैं नाकाम क्यों हुआ? का 2 वजह से नाकाम हुए। तुम दारू पीते हो, पियक्कड़ बुज़दिल होता है, बहादुर नहीं होता है। तुम बहादुर नहीं थे, दारू पीने की वजह से बुज़दिल हो गए, तुमने पीठ दिखाया, तुम मैदान हार गए, मैदान जीत नहीं पाए। उसने इरादा किया मैं आज के बाद तौबा करता हूं कि दारू को मुंह से नहीं लगाऊंगा। उसने चूंटी को देखा दरख्त पर चढ़ते हुए, 50 मरतबा चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद चढ़ गई, उसको हौसला हो गया, उसने दारू से तौबा किया और हिम्मत के साथ हमला किया, खानदान में हुकूमत लेकर के आया। सैकड़ों साल उसके खानदान में हुकूमत बाकी रह गई। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है। वो कत्ल को पसंद करता था, खून बहाने को पसंद करता था, लेकिन शराब को पसंद नहीं करता था। आप भी सोचेंगे कि इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा कातिल कत्ल करता, उसको मजा आता है, लेकिन दारू को पसंद नहीं करता। तो कहा इसलिए कि दारू पीने वाला मैदान हार जाता है, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है और उसकी मौत जवानी में आती है, इसलिए मुझे कत्ल करना पसंद है, दारू पीना पसंद नहीं है। चौथी बात आप याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। ईसाई पोप ने कहा मुसलमानों को तलवार से मारने की जरूरत नहीं है, तलवार से कत्ल करने की जरूरत नहीं है, तोप से उड़ाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे। 3 काम पर मुसलमानों को लगा दो, गाने में मस्त कर दो, जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, ये कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी, तोप से मारने की जरूरत नहीं। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ